کچھ لوگ زمینی خدا بننے چلے تھے اور پھر فرعون بن کر رہ گئے۔ ظالموں نے غزہ پر ظلم کیا تھا نا، اب دیکھ لو گھر کے ساتھ ساتھ ان کی روح بھی جل گئی۔ سارے چھیننے والوں کہاں تم بچ کے جاؤ۔ السلام علیکم۔ ابھی ایک حال فی الحال میں ایک ایسا دیش جو دنیا میں اپنے آپ کو بہت بڑا کہلاتا ہے، جسے آج امریکہ کے نام سے جانتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سپر پاور کہلاتا ہے کہ میں بہت بڑا سپر پاور ہوں، میرے سے کوئی ٹکر نہیں لے سکتا۔ لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ اس کائنات کو بنانے والے، اس دنیا کو بنانے والے اللہ تبارک و تعالی ہے، جو اللہ کے سامنے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ اپنے آپ کو سپر پاور کہلانے والے، اس کا حال ابھی یہ ہے کہ ایک اللہ کی چھوٹی سی چنگاری کو، ایک آگ کو نہیں بجھا پا رہا ہے، اور اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں دنیا کا بہت بڑا پاورفل ہوں، میں جس کو چاہتا ہوں جب چاہتا ہوں مار سکتا ہوں۔ ایسے کہنے والے اس دنیا میں بہت آئے۔ نمرود بھی تھا ایک زمانے میں، انہوں نے کہا کہ میں جس کو چاہوں گا جب چاہوں گا مار سکتا ہوں۔ لیکن نمرود کے سامنے میں جب آگ لگائی گئی آزمانے کے لیے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالا گیا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ گلزار کی طرح بن گیا اور کچھ بھی نہیں کر پایا۔ جو نمرود اپنے آپ کو بہت بڑا خدا کہلاتا تھا، بہت بڑا بادشاہ کہلاتا تھا کہ میں دنیا میں جب چاہوں جب کسی کو بھی مار سکتا ہوں، یہ میرے ہاتھ میں ہے، لیکن اللہ کے سامنے میں اس کی کچھ نہیں چلی۔ ویسے ہی فرعون آیا، فرعون بھی اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، وہ کہتا تھا میں جب مرضی جب کسی کو مار سکتا ہوں۔ ارے بھائی، مار سکتے ہو لیکن زندہ نہیں کر سکتے کسی کو بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل نفس ذائقۃ الموت، مارنا اور جلانا جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اپنے آپ کو صرف ایک ظاہری، ایک چھوٹی سی پاور ایک دنیا کو دکھا سکتے ہو، باقی اپنے آپ کو یہ کہو کہ میں نے سب سے بڑا طاقتور ہوں، پاورفل ہوں، تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ اور وہی حال ابھی امریکہ کا ہوا، اپنے آپ کو بہت بڑا سپر پاور کہلاتا تھا وہ دنیا میں، مظلوموں کو پریشان کرنے والا، مظلوموں کو ستانے والا، اور آج ایک صرف آگ لگی ہوئی ہے اس پہ، تو ایک آگ بجھانے کی اس میں ہمت نہیں ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے۔ اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذرہ سا خالی چنگاری تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سے پہلے قوموں کو بہت بڑی بڑی عذابیں ہوئی ہیں۔ یہ تو عبرت حاصل کرنے کے لیے ذرا سے خالی ایک چنگاری کیا لگائی کہ تم اس کو بجھانے میں ناکام ہو گئے، اور تم کہتے ہو اپنے آپ کو کہ میں بہت بڑا سپر پاور ہوں۔ ایسے سپر پاور ہونے سے کیا فائدہ؟ خالی زبان سے، منہ سے بس۔ ارے بھائی، ایسے سپر پاور مت بنو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس عذاب سے اس دیش کو بھی سیکھ لینا چاہیے جو مظلوموں کو پریشان کرتا ہے، دوسروں کو پریشان کرتا ہے۔ ایک ٹائم تھا جو فلسطین میں ختم کرنے کی بات کر رہا تھا، 1.5 سال سے فلسطینیوں کو، مظلوموں کو پریشان کر رہا ہے، اور 1.5 سال میں ویسا حال ابھی بھی غزہ کا نہیں ہوا جتنا حال امریکہ کا یہ 4 دن کے اندر ہو گیا ہے۔ آپ نقشہ میں دیکھ لیجئے کہ کیا حالت بنی ہوئی ہے امریکہ کی، اور غزہ کا 1.5 سال ہو گیا اور اس کا 4 دن۔ تو جب اللہ کسی کو رسی ڈھیل دیتا ہے، جب چھوڑ دیتا ہے نا، جب چھوٹ دیتا ہے اس کو، تو اس کو اسی حساب سے چلنا چاہیے، کسی کو پریشان نہ کرے۔ اپنے آپ کو سپر پاور، تمہارے پاس ایٹمی ہتھیار ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ غریبوں کو ستاؤ، مظلوموں کو ستاؤ، کمزوروں کو پریشان کرو۔ اور یہی حالات تھی ان کی، اور آج اللہ نے صرف ایک چنگاری کیا لگائی کہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ ایسے سپر پاور، اور دنیا بھی اس کو مانتی ہے، لیکن کیا فائدہ جب وہ اپنے آپ کو، ایک ناکامی کو نہیں چھپا سکتا اور نہیں برداشت کر سکتا اور نہیں وہ ختم کر سکتا، تو دنیا پہ کس لیے سپر پاور ہے؟ صرف خالی دکھانے کے لیے کہ میں کسی کو چاہوں مار سکتا ہوں۔ تم سے پہلے بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے خدا کہلوانے والے آئے، اور ان کو چلے گئے، کچھ نہیں کر پایا کسی کا۔
वैसे ही अभी अमेरिका अपने आप को बहुत बड़ा कहलाता था, वैसे ही इसराइल है बहुत बड़ा कहलाता है। तो अल्लाह का अज़ाब इस पे आएगा, लिखे थे किसी न किसी दिन तो आएगा ही। ये सिर्फ एक चिंगारी थी, ज़रा सा बस छूट दिया। जब अल्लाह तबारक व तआला जब रस्सी को छोड़ता है, जब ढील देता है ना, तो फिर वो ढील देते जाता है कि देखता हूँ ये कहाँ तक पहुँचता है। फिर जब देखता है कि ये आखिरी हद पार कर रहा है अब, तो उसकी रस्सी को ऐसे खींचता है कि फिर वो कहीं पे भी कामयाब नहीं, दुनिया में भी नाकामयाबी और आखिरत में तो है ही है उनकी नाकामयाबी। तो इन सब चीज़ों से जो है हमें इबरत हासिल करनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि किसी मज़लूम को जब आह लगती है, बद्दुआ लगती है, तो कैसे हालात होती है। तो हम लोगों को भी मज़लूमों की दुआ से, बद्दुआ से बचना चाहिए और उनको दुआ लेनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला सबसे बचने की हमें तौफीक अता फरमाए, उनकी बद्दुआओं से।